Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Real World. Big sign of Qayamat is going fulfilled in 2024. Qayamat ki sabse badi nishani zahir ho gayi. So let's start the video. 1, 2, 3. रियल वर्ल्ड के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क़यामत की निशानियां पूरी दुनिया में एक एक करके पूरी हो रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी झलकियां भी देखने को मिल रही हैं। क़यामत की इन तमाम निशानियों में से एक निशानी ऐसी भी है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ ज़ाहिर हो रही है और इससे पूरी दुनिया ही शदीद मुतासिर होगी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रूह से जानते हैं कि क़यामत के आने से पहले कैसी कैसी निशानियां रूनुमा होंगी और इन निशानियों के जरिए दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के लोगों को ये वार्निंग देंगे कि वो कुफ्र का निज़ाम छोड़कर हक की तरफ आ जाएं। ये निशानियां वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। इसकी एक मिसाल दुनिया में आने वाले ज़ल्ज़लों की है जो अब दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में ही बढ़ चुके हैं। जमीन की प्लेटों की हरकत बढ़ रही है और जिस वजह से हर रोज ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जमीन की प्लेटें और जमीन की तहें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के खिलाफ हरकत नहीं करती। दरअसल ये आखिरी वक्त की वो निशानियां हैं जो हमारे साथ पूरी हो रही हैं। इसके साथ साथ बारिशों के मौसम की बेकायदगी, खुश्क साली के दौर और कहीं भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ये सब भी क़यामत की निशानियों का हिस्सा है और आने वाले वक्त में इनकी शिद्दत और भी बढ़ेगी। नाज़रीन, आज हम आपको क़यामत की जिस निशानी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये दरअसल क़यामत की निशानियों में निशानी बयान नहीं की गई। ये निशानी वो है जो पूरी दुनिया में एक साथ रूनुमा हो रही है और इसको अहादीस में किसी और तरीके से जिक्र किया गया है। प्यारे साथियों, इस निशानी के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है और बात भी करती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और इसके नतीजे में समंदरों की सतह में इजाफे की। आप में से बहुत सारे लोग इस लफ्ज से वाकिफ होंगे और अक्सर ही इंटरनेट पे इस बारे में पढ़ते होंगे और सुनते रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जमीनी दर्जे हरारत में होने वाला इजाफा है। इस इजाफे के नतीजे में जमीन के कुतबैन पे मौजूद बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर समंदर का हिस्सा बन रहे हैं। इससे इंसानों को दो तरह का नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो यह है कि बर्फ के ग्लेशियर्स जमीन के पीने के काबिल पानी का सबसे बड़ा जखीरा है और वो जखीरा इस वक्त समंदर में मिलकर जाया हो रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह में शदीद इजाफा होगा और इन ग्लेशियर्स का पिघलना रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। जमीन के औसत दर्जा हरारत में पहले 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के समय हिस्से के बराबर तब्दीली हुआ करती थी और आजकल हर साल ही जमीन के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर तब्दीली हो रही है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और ऐसे तमाम तरीकों और इंडस्ट्रियों को बंद किया जा रहा है जिनसे जमीन की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दीगर जहरीली गैसों का इखराज कम से कम हो सके, लेकिन मसला यह है कि हम इंसानों ने पिछले तकरीबन 200 साल में इस कदर जमीनी वसाइल को इस्तेमाल किया है कि अब जमीन संभल ही नहीं पा रही। दूसरा, आखिरी वक्त भी नजदीक है और इसकी निशानियां भी पूरी हो रही हैं। सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी है कि क़यामत के नजदीक खुश्क साली बढ़ेगी और जहां पे बारिशें नहीं हुआ करती थी वहां पे भी बारिश होगी। इसके साथ साथ ये भी हदीस का एक हिस्सा है कि समंदर बुलंद हो जाएंगे, ज़ल्ज़लों की कसरत होगी और आसमान इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बरसेगा, यानी इंसान की जरूरत पूरी नहीं करेगा। इस हदीस में जहां समंदरों के बढ़ने का जिक्र है, जब इसकी वजाहत हम दीगर अहादीस में तलाश करें तो इसकी वजाहत हमें मुख्तलिफ अहादीस में मिल जाती है कि समंदर जमीन पर चढ़ दौड़ेंगे, यानी समंदरों की सतह में इतना इजाफा हो जाएगा कि जमीन से ये बुलंद हो जाएंगे और फिर पानी जमीन के ऊपर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब समंदर का पानी जमीन के ऊपर आ जाए तो वो हिस्सा काबिल रिहाइश नहीं रहता। पिछले 150-200 साल में इंसानों ने जदीद तरीन और बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे ही बसाए हैं, क्योंकि समंदरों के रास्ते इंसान पूरी दुनिया में तिजारत कर रहा है और आज समंदरों के किनारे बसाए गए यही शहर दुनिया में सबसे ज्यादा डूबने के खतरे से दो चार हैं।
ان میں پاکستان کا شہر کراچی اور اس سمیت ممبئی، دبئی، ہیوسٹن اور دنیا کے بڑے بڑے اور شہر جن میں آسٹریلیا کا صنعتی تجارتی مرکز سڈنی بھی شامل ہے، یہ تمام کے تمام شہر ایسے ہیں جن کے ناموں سے پوری دنیا واقف ہے۔ پوری دنیا کی اکثر تجارت انہی شہروں سے ہو کر گزرتی ہے اور اب یہ شہر سمندر میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ ناظرین، حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا کے 10 بڑے ساحلی شہر 2100 سے پہلے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہم مالدیپ کی لے سکتے ہیں۔ مالدیپ بحر ہند میں 2000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے اور یہ تمام جزیرے سمندر کی سطح سے زیادہ 6 فٹ ہی بلند ہیں۔ عالمی ماحولیاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق مالدیپ کے یہ تمام جزیرے سن 2050 سے پہلے سمندر کے نیچے ہوں گے، کیونکہ آنے والے 50 سالوں کے اندر سمندر کی سطح تقریباً 6 سے 10 فٹ بلند ہونے کا امکان ہے اور مالدیپ کے جزیروں میں سے کوئی جزیرہ بھی 6 فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ اس لیے یہ پورے کا پورا ملک ہی سمندر میں ڈوبنے والا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک پورے کے پورے ملک کو ہی سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، وہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے ساحلی شہر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ساحلی شہر کی سمندر سے اونچائی 10 سے 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں ہی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کے تباہ ہونے کے امکانات صاف دکھائی دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پوری ہونے والی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر زمین پر چڑھ دوڑیں گے۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ہم صنعتی ترقی کے نام پہ اپنی زمین اور رہائشی سیارے کو زہریلی گیسوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی اس رپورٹ کے مطابق جن شہروں کو سمندر میں ڈوبنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، ان میں 11 شہر شامل ہیں، جن میں جکارتا، لاگوس، ہیوسٹن، ڈھاکا، وینس، ورجینیا، بینکاک، نیو آرلینز، روٹرڈیم، الیگزینڈریا اور میامی شامل ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جنہیں مالدیپ کے بعد سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے کا خدشہ ہوگا، اور یہ تمام کے تمام شہر دنیا کے امیر ترین شہروں کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے زیادہ یعنی 4 شہروں کا تعلق تو ریاستہائے متحدہ امریکہ یعنی USA سے ہے۔ امریکہ کی 4 ریاستوں کے یہ 4 مختلف شہر یعنی ہیوسٹن، نیو آرلینز، روٹرڈیم اور میامی سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے والے ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ شہر ہیں جو سمندر سے سب سے کم اونچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ باقی تمام شہر سمندروں سے بچ جائیں گے۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اگر زمین پہ موجود تمام کے تمام گلیشیئرز کی برف پگھل جائے تو سمندر کی سطح میں تقریباً 50 سے 80 میٹر تک کا اضافہ ہوگا، اور اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے صوبہ سندھ اور بلوچستان تقریباً آدھے سمندر میں ڈوب جائیں گے، اور صرف اس سے اوپر والا حصہ ہی باقی بچے گا۔ پیارے ساتھیوں، یہ تمام آخری دور کی ہی نشانیاں ہیں، اور انسان نے اس آخری دور کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ قریب کر لیا ہے۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ تباہی مقررہ وقت پر آئے گی یا ہماری حرکتیں اس تباہی کو مزید جلدی اپنی جانب کھینچ لیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زمین کو ہمیشہ قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ زلزلے اور قدرتی آفات کی کثرت جو ہے وہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک ہے، اور گلوبل وارمنگ جو بڑھتا جا رہا ہے انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پچھلے 200 سالوں سے جو انسان نے پولوشن کی ہے پورے ارتھ میں، تو اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، بارشیں جہاں پہلے نہیں ہوتی تھی اب بھر کے ہو رہی ہیں، اور جہاں پہلے ہوتی تھی اب بہت کم ہو رہی ہے، اور موسم ہر جگہ کا چینج ہو رہا ہے۔ اس سال جو ہے سردی بہت دیر سے آئی ہے اور بہت ہلکی آئی ہے پہلے کے مقابلے میں، تو یہ موسم بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، اور جو برف والی جگہ پر جو ہے جو وہ برف پگھل رہی ہے اور سمندر میں شامل ہو رہی ہے، تو اس سے بہت خطرہ ہو گیا ہے ان شہروں پر جو سمندر کے کناروں پر جو شہر بسے ہوئے ہیں، ان پر بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے سمندر میں ڈوبنے کا۔
تو ان میں سے مالدیو سب سے پہلے اس پر خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر 6 فٹ سے زیادہ جو ہے وہ بلندی نہیں ہے وہاں پر، تو پورے کے پورے مالدیوز جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ کب ڈوب جائیں گے، یہ کب ہوگا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو قیامت کے نشانیاں جو ہے وہ اپنی ٹائم پہ ہی پوری ہوگی، جیسے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ سمندر میں ایسا ہونے والا ہے کہ سمندر جو ہے وہ زمین پر چڑھے گا، تو یہ ہوگا، لیکن کب ہوگا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ اپنے مقرر ٹائم پہ ہی ہوگی، لیکن ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، تو اسباب جو ہے وہ انسان خود پیدا کر رہا ہے۔ جو پولوشن انسان کی وجہ سے زمین پر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ سارے کے سارے انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور لیکن جو مقرر ٹائم ہے اسی پر جو ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ کر دل گھبراتا ہے کہ کس طرح اور کس تیزی سے جو ہے ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان قدرتی آفات کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔